الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے، سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے، سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے، سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا، سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا، سلام ان پر جو ہیں ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے، سلام ان پر جو ہیں غم خوار بیواؤں غریبوں کے، سلام ان پر جو بن کے رحمت للعالمین آئے، سلام ان پر جو از سرتا قدم لطف آفریں آئے۔ حمد و صلات کے اختصار کے بعد درگاہ حضور شہنشاہ لاسانی و نقش لاسانی و فخر لاسانی رحمہم اللہ اجمعین کی اس عظیم بارگاہ میں آج نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جمیع رفقائے کربلا کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ اس بزم میں آپ ہم سب احباب حاضر ہیں۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، آزمائے ہمیشہ اپنے جاتے ہیں، بیگانوں کو کبھی آزمایا نہیں جاتا۔ ہمیشہ آزمائش اپنوں کی ہوتی ہے، پرکھا اپنوں کو جاتا ہے، بیگانے پرکھے نہیں جاتے۔ جب عشق اور محبت کی راہوں پہ انسان چل پڑتا ہے تو پھر آزمائشوں کے دروازے اس پہ کھل جاتے۔ حضرت امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک بات بتائیے، عشق والوں پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ اکبر! میرے حضور قبلہ عالم پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب آپ کے مبارک اور پیارے شہزادے تشریف فرمائے بزم میں، اور آپ کے حکم سے ہی مجھے اس بزم میں حاضری کا شرف مل رہا ہے، تو بڑی قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا حضرت امام ابو بکر شبلی سے کہ عشق والوں پہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمانے لگے اس لیے آتی ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ عشق کا دعویٰ نہ کرے، ہر بندہ اٹھ کے عشق و محبت کا دعویٰ نہ کرے، اس لیے عشق والوں کو پرکھا جاتا ہے۔ شعب الایمان میں ایک روایت ہے جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے آقا انی لا احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہوش کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پھر کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا غور کر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ جملہ دہرایا حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا پکی بات ہے، چل پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، آزمائشوں اور دکھوں کے لیے تیار ہو جا۔
تو اپنے پرکھے جاتے ہیں. کبھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے. کبھی سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں. کبھی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن پر لوہے کی گرم سلاخیں لگائی جاتی ہیں. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے, رب ذوالجلال کا یہ بھی اصول ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کے آزماتا نہیں ہے. جس درجے کا کوئی بندہ ہوتا ہے اس پر پرکھ بھی اسی درجے کی آتی ہے. سادہ سی دنیاوی مثال ہے, کبھی میٹرک کے بچے سے ایم اے کا امتحان نہیں لیا جاتا. جس کلاس کا کوئی طالب علم ہو اسی درجے کا امتحان ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال کبھی کسی بندے سے اس کی وسعت سے بڑھ کے امتحان نہیں لیتا, جس درجے کا ہو. ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, خوف, بھوک, پیاس, مال و جان کی کمی کے ساتھ. تو ہر بندے پر آزمائش اس کی سکت کے مطابق آتی ہے. جس درجے کا ہو آزمائش اسی درجے کی آتی ہے. لیکن ایک میدان کربلا ہے, ایک امتحان کربلا ہے, جہاں ایک آزمائش نہیں ساری آزمائشیں اکٹھی ہو کے آتی ہیں. اور ان تمام آزمائشوں کے اندر جو ثابت قدم رہتا ہے دنیا اسے حسین ابن علی کہتی ہے. تمام آزمائشوں میں جو ڈٹا رہتا ہے, جس کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آتی, وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر ایک چیز اور یاد رکھیے, یہ جو کربلا کا امتحان تھا یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے, بس اتفاقاً ہو گیا, ایسا نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام اس کے بارے میں جانتے تھے. سیدہ کائنات کو اس کا علم تھا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا. امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنک ھذا, یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا, اس آپ کے بیٹے کو ستقتل, یہ آپ کا بیٹا ان قریب شہید کیا جائے گا. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو فرمایا کہ یہ مٹی لے لو, جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. علم تھا امام الانبیاء علیہ السلام کو اس بات کا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک میدان سے گزر رہے تھے, گزرتے ہوئے سواریوں سے نیچے اترے. اترنے کے بعد فرمایا ہونا مناخ رکابہم وہنا موضع رحالہم وہنا محراق دمائہم. فرمایا یہاں میری اولاد کا خون بہایا جائے گا, یہاں خیمے لگیں گے, یہاں سواریاں باندھی جائیں گی. بھئی جب سب کچھ علم تھا پھر یہ کیوں نہیں کہا مولا ٹال دے, مالک اس کو ٹال دے, یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا, کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ صبح پیپر ہو, امتحان ہو, رات ماں بیٹھ کے کہہ رہی ہو یا اللہ پیپر نہ ہو, امتحان نہ ہو, بلکہ ہمیشہ یہ دعا کی جاتی ہے مولا امتحان لے لے مگر میرے پتر کو کامیاب کر دینا. تو کربلا کے امتحان کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کو علم تھا, مگر یہ نہیں کہا مولا ٹال دے, بلکہ یہ کہا اللہم ثبت حسینا, مالک میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا, اس کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے, اس کے قدم پھسلنے نہ پائے. اور بات یاد رکھیے, امتحانوں کے لیے جو بڑے بڑے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی درسگاہوں سے پڑھے ہوتے ہیں, بڑی بڑی درسگاہوں سے وہ پڑھے ہوتے ہیں. کوئی بڑے امتحان میں کامیاب ہو, لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا کامیاب بندہ کہاں سے پڑھا ہے, اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ تو جب امتحان کربلا کا آتا ہے, 71 لاشوں کو اٹھانے کے باوجود امام علی مقام کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آتی, زبان پہ بے صبری کا ایک کلمہ بھی نہیں آتا. سوال ہوتا ہے امام کہاں سے پڑھے ہیں آپ؟ جواب آتا ہے میں اس درسگاہ میں پڑھا ہوں جس کا نصاب عرش سے آتا ہے, جہاں مجھے پڑھانے والے میرے نانا امام الانبیاء ہیں, جہاں مجھے پڑھانے والی میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, اور جہاں مجھے پڑھانے والے میرے بابا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ.
اب تربیت کیسے کی گئی؟ یاد رکھیے تربیت میں دو باتیں ہوتی ہیں، لاڈ پیار بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ کوئی خلاف شرع معاملہ آ جائے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے۔ دونوں باتیں تربیت میں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان اس لیے ہے، ہم نے تربیت میں فقط لاڈ پیار کو شامل رکھا ہے۔ اولاد پیاری بڑی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی پتر لاڈلا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا لاڈلا ہے۔ ہمارے لاڈ اور پیار میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو لاڈ اور پیار اور محبت بھی اتنی دی گئی ہے کہ نہ کوئی دے سکا ہے، نہ دے رہا ہے، اور نہ دے سکے گا۔ کبھی ایسا منظر آپ نے نہ دیکھا ہوگا، نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، فما زال یمسہ حتی نام، امام علی مقام زبان چوستے چوستے سو جاتے۔ اور اس سے بڑی بات، کبھی ایسا بھی ہوتا کملی والے آقا امام حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈال کے چوستے رہتے۔ کانا رسول اللہ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ، کملی والے آقا امام حسین کی زبان ایسے چوستے تھے جیسے کوئی میٹھی کھجور کے مزے لے کے چوسا کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سیدہ کائنات کے دروازے پہ جاتے، جا کے کہتی بیٹا، فرماتے بیٹا میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کوئی وجہ بتاتی، کملی والے آقا فرماتے اما تعلمی ان بکاءہ یوزینی، بیٹا ان کو رونے نہ دیا کرو، کہ آپ نہیں جانتی جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور محبت کا انداز یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِكَفَيْ حسین، امام الانبیاء علیہ السلام نے امام حسین کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، وَقَدَمَاهُ عَلَىٰ قَدَمِ رسول اللہ، اور امام حسین کے قدم کملی والے آقا کے قدموں پر ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ ترکا، اے بیٹے اوپر چڑھا، اوپر چڑھا۔ یہ ذرا چشم تصور میں منظر لاؤ، امام حسین کہاں چڑھ رہے ہیں؟ وہ قدم مبارک پنڈلیوں پہ آتے ہیں، وہ قدم مبارک رانوں پہ آتے ہیں، وہ قدم مبارک پیٹ پہ آتے ہیں، پھر وہ قدم مبارک سینے پہ آتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں افتح فاق، حسین ذرا اپنا منہ تو کھول۔ جب امام علی مقام منہ کھولتے ہیں، کملی والے آقا لعاب دہن ڈالتے ہیں، اور لعاب دہن ڈالنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، مولا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور قیامت تک جو حسین سے محبت کا دعویٰ کرے مولا تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ انداز محبت ہے۔ اور پھر عام طور پر لوگ گھر میں پیار کرتے ہوں گے، جب گلی کوچے میں نکلتے ہیں تو اپنا سٹیٹس یاد آتا ہے، میرا سٹیٹس، میرا مقام و مرتبہ ہے، میں نے گلی میں اس انداز میں اپنی اولاد سے محبت نہیں کرنی جو گھر میں کر لیتا ہوں۔ لیکن کملی والے آقا صحابہ کے ساتھ ایک دعوت پہ نکلتے ہیں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ کملی والے آقا اپنے کاشانہ اقدس سے صحابہ کے ساتھ نکلے، فرأى الحسین یلعب مع الصبیان فی السکہ، امام حسین کو دیکھا وہ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہیں، تو نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام، آپ نے صحابہ سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹے، فبسط یدہ، حضور نے بازو پھیلائے۔ یہ گلی کے اندر کا منظر ہے، اور کر کون رہا ہے؟ نبیوں کے تاجدار۔ کہا حسین آ جاؤ، کہتے حسین آ جاؤ۔ اب امام حسین چھوٹے بچے ہیں، فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہنا، امام حسین کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، اور کملی والے آقا نبیوں کے تاجدار ہو کر امام حسین کے پیچھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ بالآخر امام حسین کو پکڑا، فجعل احدى یدیہ تحت ذقنہ والاخری فی فاس راسہ، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا سر کے پیچھے رکھا، رکھنے کے بعد فقبلہ، امام حسین کا بوسہ لیا،
اور چومنے کے بعد کہا میرے صحابہ سنو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اور انداز محبت کیا ہے؟ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میرے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، عید کا دن تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نانا جان بچے سواریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہر بچے کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں۔ کملی والے آقا نیچے جھک گئے، ہاتھ زمین پہ رکھے، رکھنے کے بعد کہا حسین لے تیری سواری تیرا نانا بن جاتا ہے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان باقی سواریوں کی تو رسی بھی ہے، نکیل بھی ہے۔ کملی والے آقا رسی کا ایک سرا اپنے دانتوں میں دباتے ہیں، دوسرا امام حسین کو پکڑا دیتے ہیں۔ امام حسین جدھر وہ رسی لے کے جاتے ہیں حضور ادھر کو جاتے ہیں۔ جن کی رضا و رب ذوالجلال قبلے کو بدل دیتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضا، آسماں کی طرف تو جو چہرہ کرے رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے۔ جدھر امام الانبیاء علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں قبلہ بدل جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے طلبوں کو لگنے والی گرد کی قسمیں رب ذوالجلال قرآن میں اٹھاتا ہے، اور خالق کائنات اپنے محبوب کو یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے کہ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی سدرہ تے جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا ہے جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ، لیکن امام حسین جدھر رسی لے کے جاتے ہیں کملی والے آقا ادھر کو جاتے ہیں۔ آخر یہ محبتیں کیوں دی، یہ پیار کیوں دیا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ جو محبتوں سے نوازا، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا یہ تربیت کی جا رہی تھی، یہ تربیتوں کا رنگ تھا، اور صرف امام الانبیاء نے تربیت نہیں کی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا انداز تربیت بھی دیکھیے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں ساری ساری رات میری والدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مصروف عبادت رہتی، جب رات کا آخری پہر آتا تلاوت قرآن کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے حضور سجدے کرنے کے بعد جب رات کا آخری پہر آتا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، کہتے میں کان لگا کے سنتا، میں کان لگا کے سنتا کہ دعا کیا ہو رہی ہے۔ کبھی یہ بات سوچو، ہم نے ساری رات عبادت کی، اور جب دعا کا وقت آئے اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن کہتے سیدہ کائنات جب تہجد کے وقت دعا کرتی، کہتے میں نے کان لگا کے سنا ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں ہے، ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں ہے، ہر ایک دعا مصطفیٰ کی امت کے لیے، ہر دعا کملی والے آقا کی امت کے لیے۔ کہتے میں عرض کرتا ہوں امی جان کوئی دعا اپنے لیے بھی تو کر لو۔ فرماتی ہیں بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، بعد میں اپنا حق ہے، ابھی تک تو مجھ سے پڑوس کا حق پورا نہیں ہوا تو اپنے حق کی باری کہاں سے آئی۔ یہ انداز تربیت تھا، دوستانہ ذی وقار۔ آج حضور شہنشاہ لاسانی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، کملی والے آقا نے یہ تربیت کیوں کی؟ سکھانا یہ تھا حسین آج میرے سینے پہ قدم جمانے سیکھ لے، تاکہ کربلا کے اندر 71 لاشیں اٹھا کر بھی تیرے قدم پھسلنے نہ پائیں۔ آج میرے دانتوں میں دبی ڈوری کو تھامنا سیکھ لے، کیونکہ کل کربلا میں امت کی ڈور تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج تیرے منہ کے اندر لعاب دہن ڈال رہا ہوں، تاکہ 71 لاشوں کو اٹھا کر بھی تیری زبان پہ بے صبری کا کلمہ نہ آئے۔ اور پھر میرے امام نے ثابت کیا، جب کربلا کی طرف جا رہے تھے نا تو راستے میں فرزدق ملا، بہت بڑا شاعر، راستے میں ملتا ہے، کہتے امام میں بازار کوفہ میں ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں، اگر زبان پہ لاؤں تو میری زبان جلتی ہے، اگر دل میں رکھوں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔
امام فرماتے بتاؤ فرزدق ہم صبر کرنے والے. فرزدق نے بات سنائی. اس نے کہا حضرت میں آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کی لاشے کو بازار کوفہ میں لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں. بازار کوفہ کے اندر آپ کے بھائی کی لاش لٹکی ہوئی دیکھی ہے, لیکن انداز صبر کیا ہے میرے امام کا. فرمانے لگے اور فرزدق ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں, ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. اس نے کہا حضور کس بات پر؟ فرمایا تو نے ہمارے بھائی کا لاشا بازار کوفہ کے اندر لٹکا ہوا دیکھا ہے, یزید کے آگے جھکا ہوا تو نہیں نہ دیکھا. ہم سر دے دیتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اور سنو, اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے. آج لوگ کہتے ہیں امام کیوں نکلے, اور بعض بدبختوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر امام علی مقام کے لفظ باغی لکھ دیا. کہتے سنو, یزید کا کردار کیا تھا؟ شرابی تھا, بے نمازی تھا. میں اس بحث کو زیادہ نہیں کھولتا, ہم کردار حسین کی بات ہی کرتے. لیکن امام علی مقام کا انداز کیا؟ امام ابن عربی فرماتے ہیں, اس بات کو لذت لے کے سنیے گا, میرے اور آپ کے امام کا انداز کیا ہے. کان الحسین عالما آمنا بالقرآن تقیا نقیا ورعا زاہدا فصیحا بلیغا عارفا باللہ. یہ میرے اور آپ کے امام کا انداز. عالم دین, قرآن پہ عمل کرنے والے, تقی نقی, بہت بڑے متقی, فصیح و بلیغ, اور رب ذوالجلال کو جاننے والے. جو اتنے بڑے منصب کا مالک ہو, وہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ سنیے, اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے. ارے نبی کے دین کو ضرورت تھی سرفرازی کی, حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے. امام علی مقام کا صبر و استقامت. پھر میدان کربلا کے اندر جوان سال علی اکبر کے لاشے کو سہارا دیا. یہ آسان کام نہیں ہے, جوان بیٹے کے لاشے کو تھامنا. پھر حضرت عباس علمدار کو سہارا دیا, حضرت حبیب بن مظاہر کو سہارا دیا, حضرت حر کو سہارا دیا, ننھے علی اصغر کے لاشے کو تھاما. اور زبان پہ کیا تھا؟ ردن بقضائک صبرن علی بلائک تسلیمن بامرک لا معبود سواک. میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے, میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے. یہ سب تیری امانت تھی, دیا تو نے, لیا تو نے. یہ انداز امام ہے. اور سنیے, صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے, بات سمیٹ رہا ہوں, ابھی ماشاءاللہ ثنا خانوں نے اپنی حاضری بھی پیش کرنی ہے. صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے, حالات کیسے بھی ہوں عبادت میں فرق نہ پڑے. ایک معنی یہ بھی ہے, حالت کیسی بھی ہو عبادت میں فرق. گھر میں ایک میت پڑی ہو نا, ہوش و حواس قابو میں نہیں رہتے. ایک میت پڑی, ہوش و حواس قابو میں نہیں رہتے. جہاں 71 لاشیں پڑے ہوئے تھے, رات جو شب عاشورہ کی رات, جو شب عاشورہ تھی, شب عاشورہ, اس کا انداز کیا تھا امام علی مقام کا؟ اس میں امام علی مقام کا انداز کیا تھا؟ آپ کے خیمے کا رنگ کیا تھا؟ کانو یذکرون اللہ ویقرؤون القرآن ویتضرعون. قرآن پڑھتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, سجدوں کے اندر سر جھکاتے تھے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا چشمدید گواہ, جس نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سنیے, آپ فرماتے ہیں کربلا کے اندر جہاں ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا, لاشیں پڑے ہوئے تھے, کہتے وہاں پر میری پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک نماز تہجد بھی نہیں چھوٹی. فرض نماز کو چھوڑ کر حسینیت کا نعرہ لگانا, یہ حسینی مشن کے خلاف ہے, امام علی مقام کے مشن کے خلاف ہے. ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. اور 71 لاشیں تھامنے کے بعد آخری وقت جب امام علی مقام تشریف لاتے ہیں خود میدان کے اندر, تو رنگ کیا ہے؟
لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے جو ڈٹا ہوا، ارے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقی حسین۔ یوں آپ میدان میں آتے اور آخری وقت سجدے میں سر رکھ کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ چل آگے گولڈا کہتے ہیں، جس کی جرت سے جہاں رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی کیا گفتگو سجدے میں ہے۔ اور سنو، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ آخری بات کر کے بات سمیٹ دوں گا۔ کربلا کے میدان میں لوگوں نے اس اتنے بڑے واقعہ کو پانی کے ساتھ جوڑ دیا، پانی نہیں ملا تو جنگ ہو گئی، کرسی نہیں ملی تو جنگ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں 1400 سال بعد علی پور کا تاجدار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا انداز یہ ہے، مرید وضو کروا رہا ہے، پوچھتے ہیں حضرت قطب زمان کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جو رکے پانی کو کہے چل تو پانی چل پڑے، جو رکے پانی کو کہے چل تو پانی چل پڑے۔ جب آپ نے اتنی بات کی، جو لوٹے میں پانی پڑا ہوا تھا نا، وہ ابل ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا۔ اور فرمایا تجھے نہیں کہہ رہا، مسئلہ بتا رہا ہوں، تجھے نہیں کہہ رہا، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ارے اتنی مدت بعد آل رسول کا ایک فرزند پانی کو کہے بھی نہ تو پانی باہر آنا شروع ہو جائے، اگر میرے امام اشارہ کرتے تو فرات اڑ کے قدموں میں نہ آتا، اگر میرے امام اشارہ کرتے تو کیا فرات اڑ کے قدموں؟ یہ تو آل رسول کے فرزند ہیں۔ حضرت پیر سید توکل امبالوی رحمت اللہ تعالی، یہ تو آل رسول کے خادم ہیں۔ چلو کوئی کہہ سکتا ہے پیر صاحب تو آل رسول ہیں، حضرت پیر سید توکل امبالوی رحمت اللہ تعالی مریدوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، فرماتے جنت میں ایسا درخت ہوگا 500 سال چڑھنے میں لگے، 500 سال اترنے میں، 500 سال چڑھنے میں اور 500 سال اترنے میں۔ کہتے پیر جی پھل کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور فرمایا نادانو، تمہیں کس نے کہا کہ جنتی کو چڑھنا پڑے گا؟ فرمایا جنتی اشارہ کرے گا تو پھل ٹوٹ کے گود میں آ جائے گا۔ کہتے جب آپ یہ بات بتا رہے تھے نا حضور، بڑی بات قابل توجہ عرض کر، جب آپ یہ بات بتا رہے تھے تو سامنے شہتوت کا درخت تھا، آپ نے کہا جنتی ایسے اشارہ کرے گا تو پھل ٹوٹ کے گود میں آ جائے گا۔ جب آپ اشارہ کر رہے تھے نا تو شہتوت کا درخت آپ کی طرف چلنا شروع ہوا۔ فرمایا رک جا، تجھے نہیں بلا رہا، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ارے آل رسول کے نوکر کی شان یہ ہے تو خود آل رسول کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور سنو، آل رسول کو کرسیاں نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، انہیں نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے تو آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیقی الا